وطن نصوحا کسے کہتے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت توبۃ النصوحا، یا رسول اللہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ کس کو توبۃ النصوحا کہتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے وہ توبۃ النصوحا کرے۔ توبۃ النصوحا یہ ہے کہ جو گناہ بندے سے سرزد ہوا ہے اس پر نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی سے معذرت طلب کرے، معافی مانگے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے اور رب سے وعدہ بھی کرے، اور اس طرح وعدہ اس طرح کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بیان فرمایا کہ وہ وعدہ اس کا اس طرح کا ہو کہ جس طرح دودھ تھنوں سے نکل آتا ہے واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، اس طرح وہ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، یہ رب سے وعدہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے گناہ کو اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اور اسی کو توبۃ النصوحا کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سچی توبہ یہ ہے کہ جس میں سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلا کام کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو ترک کر دے، اس گناہ کو چھوڑے، یہ پہلا کام کرے، اور دوسرا جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت کا اظہار کرے، رب کی بارگاہ میں شرمندگی محسوس کرے، اور تیسرے نمبر پر پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے، پکا وعدہ کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ ایک اعرابی یہ کہہ رہا ہے، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، تو دل سے توبہ نہیں کر رہا، یہ جو تو زبان سے صرف کہہ رہا ہے یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ پھر آپ ہی ارشاد فرما دیجئے سچی توبہ کیا ہے اور سچوں کی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس توبہ کے اندر 6 چیزیں پائی جائیں گی وہ توبہ سچے لوگوں کی توبہ ہوگی۔ وہ عرض کرتا ہے حضور والا پھر بتا دیجئے وہ 6 چیزیں کون سی ہیں کہ جس توبہ کے اندر وہ 6 چیزیں پائی جائیں تو وہ توبہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلی سب سے چیز یہ ہے کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت کا اظہار کیا جائے، شرمندگی کا اظہار کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ فرض اس نے ادا نہیں کیے اور توبہ کر لے اور فرضوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے فرض چھوٹے ہیں ان فرضوں کو ادا کرے، یعنی ان کی قضا کرے۔ نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازوں کی قضا کرے، زکوٰۃ اس پر فرض تھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ زکوٰۃ کو ادا کرے، اگر اس کے روزے رہ گئے تھے تو روزوں کی قضا کرے، اگر اس پر حج فرض تھا حج نہیں کیا تو حج کرے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی فرض رہ گئے ہیں ان فرضوں کی قضا کرے پھر توبہ کرے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے اسے واپس کرے، اس کو لوٹائے۔ یہ نہیں کہ بس جو حق کھا لیا کسی کا، کسی سے رشوت لے لی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر گیا ہے، کسی کی کمیٹی کھا گئے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد توبہ کر لے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ فرمایا نہ، اس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ وہ قابل قبول ہوگی کہ پہلے جن لوگوں کا حق کھایا ہے ان کا حق ان تک واپس پہنچائے پھر توبہ کرے۔ اور چوتھے نمبر پر مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا اس بندے کی توبہ قبول ہوگی جس کے اندر چوتھی چیز یہ ہو کہ جس کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی مار پیٹ کی ہے، کسی کو کوئی جانی نقصان پہنچایا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے معافی مانگے۔ یہ حقوق العباد میں چیزیں آتی ہیں، اس سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے، وہ اس کو معاف کرے، پھر رب سے معافی مانگے، پھر رب بھی معاف فرمائے گا۔
پھر حضرت مولا کنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پانچویں چیز یہ ہے کہ پختہ عزم کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا جو ہو گیا ہے. یہ صرف وہ گناہ نہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، بلکہ وہ گناہ بھی اس میں شامل ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، یعنی کسی کا حق غصب کرنا، کسی سے رشوت لینا، سود کھانا اور دیگر جتنے بھی معاشرتی جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہ، ان سے بھی پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کسی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ توڑ لینا، یہ ساری چیزیں جو حقوق العباد کے اندر آتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ساری چیزیں اس میں آ گئی. کہ فرمایا کہ وہ پختہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا. کریم حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانچ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں، اور چھٹی چیز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اس بندے کے اندر یہ پائی جائے کہ جس طرح اس نے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، فرمایا جس طرح اس نے پہلے اپنے نفس کو بدکاریوں کے ساتھ فرما کیا ہے، موٹا تازہ کیا ہے، بھرا ہے. آسان اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے خوش کیا ہے. حضرت مولا کے ناظر فرمائیں اسی طرح اب وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے نفس کو فرما کرے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے نفس کو خوش کرے، اطاعت الہی میں اپنے آپ کو مٹا دے. مولا کے ناظر شیر خدا نے فرمایا یہ چھ چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا، اس کو معافی بھی عطا فرما دے گا. اور اگلی بات کہ جب اس کے اندر یہ چھ چیزیں پائی جائیں گی توبہ کرنے والے کے اندر، وہ توبہ کرنے والا ان چھ چیزوں کو مد نظر رکھ کر توبہ کرے گا تو پھر اللہ اس پر کتنی مہربانی فرمائے گا. یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں بتائے گا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ان چھ چیزوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے اسی کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبۃ نصوحہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبۃ نصوحہ کرو گے میں تمہیں معاف بھی فرماؤں گا، تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، استغفار کرو گے پہلے گناہ معاف بھی ہو جائیں گے. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مقدسہ کا تفسیر کے ساتھ آپ نے اس طرح اس کا مفہوم بیان فرمایا. فرمایا چھ چیزوں کے ساتھ جو بندہ توبہ کرے گا پھر اللہ اس پر کتنا رحم فرماتا ہے. آؤ قرآن سنو، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے سورۃ تحریم کے اندر پارہ نمبر 28 رب فرماتا ہے آثار ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ جو ان چھ چیزوں کے ساتھ توبہ کرے گا تو پھر قرآن اعلان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا. یعنی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے. جب ایسی توبہ ہوگی تو پھر اللہ برائیوں کو دور کرے گا، اللہ گناہوں کو دور کرے گا، اور ان گناہوں کو فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر کے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ پھر اللہ تمہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ایسی جنت عطا فرمائے گا. فرمایا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار رب ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جس کے نیچے ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. اور آگے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی. یہ بڑی پیاری بات ہے آگے جو قرآن اعلان فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو بھی اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں یعنی ان کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن رسوا نہیں فرمائے گا.